اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز قرآن پاک کی 81ویں سورت تکویر سے ہو رہا ہے، جو مکی سورت ہے اور اس کے اندر 29 آیات ہیں، اور مکی سورتوں میں بھی اس کا تعلق لگتا ہے ابتدائی سورتوں کے ساتھ۔ اس سورت کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو، قیامت واقع ہوگی، ہزاروں سال، اللہ بہتر جانتا کب ہوگی، لیکن اگر کوئی اس دن کو مشاہدے کے طور پر، عینی مشاہدے کے طور پر اس کو ملاحظہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے سورہ تکویر، سورہ انفطرت الفطار اور سورت الانشقاق، اس کو روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی یہ 3 وہ صورتیں ہیں کہ جن کے مطالعے سے، جن کی تلاوت سے انسان کو قیامت کے احوال کا عینی مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جہاں آپ دوسری سورتوں کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں جن کے فضائل، مناقب اور اجر ثواب بیان کیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ہمیں گاہے بگاہے ان 3 سورتوں کو ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے ان 3 صورتوں کے بارے میں، اس کے پیچھے یہ حقیقت ہے کہ ان تینوں صورتوں کے مطالعے سے انسان کے ایمان کے اندر تقویت پہنچتی ہے اور انسان کو آخرت کی تیاری میں مدد ملتی ہے، اور انسان کا اس دنیا کے بارے میں یقین جو ہے وہ محکم ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور قیامت نے جو ہے وہ واقع ہونا ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں تینوں کی تینوں، ان کا مطالعہ جو ہے وہ گاہے باہے کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر 4
اہم ترین اسلامی عقائد بیان ہوئی ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی جو ہے اس کے اندر تائید نازل ہوئی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ قیامت کی جو اسلام کے جو اساسی اور بنیادی عقائد ہیں ان کے اوپر اس کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی گئی ہے، اس کے واقع ہونے پر۔ اور چوتھی بات کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں بھی اس صورت کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے۔ ایک اور نقطہ سمجھ لیں اس کی تشریح اور ترجمہ کرنے سے پہلے، کہ اس میں دو مراحل جو ہیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے مرحلے میں جو جو فرسٹ ٹرمپٹ ہوگا، نفخت اولا ہوگا، اس کے بعد کیا تبدیلی آئیں گی ان کا ذکر ہے۔ اور قیامت کے وقوع کا جو دوسرا مرحلہ ہے، کہ جب دوسرا ٹرمپٹ جو ہے وہ بلو کیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا رونما ہوگا۔ تیسری بات آپ ملاحظہ فرمائیں گے، خاص طور پر ابتدائی 14 جو آیات ہیں ان میں سے 13 کے اندر جو ہے لفظ اذا جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے، اور عربی زبان میں اذا اور اس جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں کس کے لیے؟ وقت بتانے کے لیے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے اذا جاء نصر اللہ، اور سورہ واقعہ ہے اذا وقعت الواقعہ۔ تو اس کے اندر جو ہے آپ بنیادی طور پر دو باتیں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آ، اس پر غور کریں، کہ اذ جو ہے وہ میجورٹی آف دا ٹائم وہ استعمال ہوگا ماضی کے اوپر، اور اس سے ماضی مراد لیا جائے گا۔ اور اذا جو ہے وہ غالباً وہ ماضی کے اوپر استعمال ہوگا، لیکن اس کے اندر اکثر اوقات مستقبل فیوچر میں ہونے والے جو حالات ہیں اس کے بارے میں ذکر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وکیبلری کے لحاظ سے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ماشاءاللہ قرآن پاک کی اس صورت کے اندر اور ان جنرل جو ہے مکی صورتوں کے اندر الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی مضبوط قسم کے الفاظ استعمال ہوئی ہیں، اور جن کی تشریح کے لیے بہت وقت جو ہے وہ درکار ہے۔ تو جتنی انشاءاللہ مناسبت ہوگی ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ پہلے جو اس صورت کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے کہ جب اس وقت کو یاد کریں، جب بھی آپ ترجمہ کریں گے اذا کا تو اس وقت کو یاد کریں۔ الشمس کوورت، سورج ہماری اردو زبان میں مذکر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جتنے افعال یہاں پر استعمال ہوئی ہیں وہ میجورٹی جو ہے وہ کیا ہے، وہ ماضی کے استعمال ہوئے ہیں، اور وہ ماضی مجہول یعنی ایکٹیو وائس کی بجائے پیسو وائس کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ اور ان کی بھی جو ہے حکمتیں ہیں کہ جو فعل جن سے صادر ہو رہا ہے فاعل کا ذکر نہیں ہے، لیکن مفعول کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے کہ جس کے حکم سے یہ تمام واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت کو یاد کریں کہ جب سورج کو لپیٹا جائے گا، اور قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے یکور اللیل علی النہار، کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر جو ہے وہ لپیٹتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب عرب لوگ
اپنے سر کے اوپر امامہ باندھتے تھے تو رومال یا جو بھی چادر وغیرہ ہوتی تھی وہ اس کو سر کے اوپر جب لپیٹتے تھے تو وہ پورے سر کو کور کر لیتا تھا۔ اور آج بھی یہی بات ہے کہ جو لوگ امامہ باندھتے ہیں سر کے اوپر، ان کا سر جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے اور ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور سورج کو کھول دیا جائے گا، جس بندھن کے اس کے اندر اس وقت وہ بندھا ہوا ہے، وہ بندھن کھول دیا جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور اس نے کیا کرنا ہوگا؟ آزاد ہونے کے بعد یہ سورج زمین کے اندر جو سمندر ہوں گے ان کے اندر آ جائے گا۔ اب اس کی حکمت بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ تو پہلا جو ریئیکشن ہوگا، اثر، کہ دنیا جو ہے وہ تاریکی کے اندر چلی جائے گی اس سے۔ اور دوسرا کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ دنیا کا درجہ حرارت وہ جو ہے ایکسٹریم پہ چلا جائے گا۔ جو درجہ حرارت ہمیں پہنچاتا ہے وہ خود زمین پر آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو سمندر کے اندر جو پانی ہوگا وہ بھی آگ کے اندر تبدیل ہو جائے گا، اور اس کی اور بھی جو ہے وجوہات ہوں گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ بہت بڑی تبدیلی کہ دنیا کے اندر اندھیری ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور دوسری بات اس کے بعد یہ واقع ہوگی کہ جو ستارے ہوں گے وہ ستارے بھی جو ہیں وہ ماند پڑ جائیں گے، اور اپنی جو روشنی ہے، برائٹنس، وہ رات کو جو دکھائیں گے وہ رات وہ بھی ان کی جو ہے نا وہ ماند پڑ جائے گی، اور ان کے اندر جو ہے کیا ہوگا کہ ستارے بھی جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور وہ اوپر سے نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ قیامت جو نفخہ اولا کا جو پروسیس ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف سے جو ہے وہ شروع کرے گا، اور پھر اس کے اندر زمین کی طرف سے بھی ہوگا۔ اس کو آپ یوں اندازہ لگائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں استعمال فرمائی۔ ایک تو آسمان سے بہت ہی موسلادھار اور پاورفل بارش، اور پھر زمین کو حکم دیا کہ زمین کے اندر جو پانی کے سرچشمے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کھول دے۔ تو اس سے پوری زمین جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ وہ پوری زمین اس کے اندر وہ کور ہو گئی۔ تو اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ جو ہیں سُيِّرَتْ ان کو چلایا جائے گا۔ اب یہ بات جو ہے انسان کو بڑی حیران کن لگے گی کہ پہاڑ کس طرح چلائے جائیں گے۔ پہاڑ تو جو ہے وہ اپنی کیا کرتے ہیں کہ نہ خود صرف گامزن ہے بلکہ زمین کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، دے آر ہولڈنگ دی ارتھ۔ لیکن اس وقت پہاڑوں کو بھی جو ہے کھول دیا جائے گا کہ جس بندھن کے اندر وہ بندھے ہوں گے وہ پہاڑ لوز ہو جائیں گے، اور جب وہ لوز ہو جائیں گے تو وہ روئی کے گالوں کی طرح جو ہے وہ چلیں گے۔ جس طرح ابھی ہم بادلوں کو دیکھتے ہیں وہ چلتے ہیں، تو اسی طریقے سے پہاڑ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اب یہاں پر آپ جو ہیں اسلوب بیان پر آپ ذرا غور فرمائیں کہ قرآن پاک کے اولین مخاطبین عرب تھے۔ ایک تو عربی زبان میں ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اور پھر فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے وہ اس کا جواب نہ دے سکے، اور پھر جو چیزیں ان کے لیے آسان فہم تھی سمجھنا، قرآن پاک اپنے اسلوب کے اندر ان کو استعمال کرتا ہے۔ ستاروں کو وہ دیکھتے تھے، رات کو چلتے تھے، سورج اور ستاروں کا وہ اپنی شاعری کے اندر، اپنی جو ہے خطابت کے اندر، کتابت کے اندر جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ پہاڑوں کے پاس سے ان کا گزر ہونا، یہ تمام چیزیں ان باتوں سے مانوس تھے۔ اب ایک چوتھی بات جو ذکر کی ہے یہ اس سے بھی مانوس تھے۔ اشار جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ 10 کے عدد سے ہے، عین، شین اور را، اور اسی سے عشر کہتے ہیں ہم ویسے۔ اور اشار سے مراد وہ اونٹنیاں ہیں کہ جو
حاملہ ہے اور وہ اپنے حمل کے 10ویں مہینے کے اندر پہنچ چکی ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ یہاں پر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اور اونٹیوں کا ذکر جو ہے یہاں کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ عربوں کی سوسائٹی میں، ان کی اکانومی میں اور ان کی سائیکی کے اندر اونٹ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا، اور خاص طور سے اونٹنی کہ جب اپنے 10ویں مہینے کے حمل کے اندر ہوتی تھی تو وہ اس کو ایکسٹریم پروٹیکشن دیتے تھے، ویسے کہ کہیں وہ گم نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں اس کا مس کیریج نہ ہو جائے، اور اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کی بہت ساری توقعات وابستہ ہوتی تھی کہ جب یہ بچہ جنے گی تو وہ بچہ ان کے مال و متاع کے اندر اضافہ کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا دودھ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی جو مٹیریل لائف تھی اس کے اندر جو ہے یہ اضافہ کرے گی۔ تو اب قرآن پاک یہاں پر سورج، چاند اور پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر یہ فرما رہا ہے۔ عطلت کے معنی ہے کہ جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا، بس آپ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے، یعنی جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، ان سے بات کر رہا ہے، تو ماحول ان کا یہ ہے کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹیوں کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور ان کی رکھوالی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ تھا ان کا۔ لیکن اس وقت انسانوں کا یہ حال ہوگا کہ انسان نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے، اور اپنی جو قیمتی ترین چیز ہوگی جس کو وہ دنیا میں بہت اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، جب یہ نظام درم برہ ہوگا تو ان کو اس وقت اس کی فکر نہیں ہوگی۔ اس وقت صرف ان کو اپنی فکر ہوگی کہ انسان کہے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، تو انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور اس وقت جو ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اپنی ایمان پر جو ہے وہ قائم رہیں گے۔ چوتھی بات، جو پانچویں بات جو یہ فرمائی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وحوش سے مراد وہ جنگلی جانور ہیں کہ جو انسان سے مانوس نہیں ہوتے ہیں بلکہ انسان سے دور رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں۔ اور اسی سے ہم دنیا میں اپنی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ وحشت محسوس ہوئی، یعنی اجنبیت محسوس ہوئی، مجھے انس محسوس نہیں ہوا، کہ وہ ماحول ایسے تھا۔ تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب یہ جو جانور ہیں، وحشی جانور ہیں، حشرت، ان کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ اگر ایک جگہ ہاتھی اور شیر اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ آپس میں نہیں رہیں گے، ان کی لڑائی ہو جائے گی۔ سانپ کے ساتھ دوسرے جانور ہوں گے تو سانپ اپنا کام کرنا شروع کرے گا، اسی طریقے سے جو بھی اور بھی جانور ہیں۔ لیکن قیامت کے پہلے مرحلے میں ان تمام کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جب تک ان تمام کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہاں پر ان کے اندر کسی قسم کی کنفرنٹیشن، لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ وہ وہاں پر خاموش ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جتنی بھی دنیا کے سمندر ہیں، اوشنز ہیں، وہ تمام کے تمام کیا ہو جائیں گے؟ آگ بگولا ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ سمندر جو دنیا کا اکثر جو حصہ ہے وہ پانی کے اوپر مبنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کو پیدا فرمایا، لیکن سمندر کو پانی کے بارے میں ایک بنیادی سائنٹیفک فیکٹ یہ ہے کہ ان کو دو متضاد ایلیمنٹ سے جو ہے بنایا گیا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن، اور یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟
یہ آگ کو پھیلاتے ہیں، آگ کو ابھارتے ہیں۔ اور ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا جو روئی زمین کا جو سمندر ہے، اس کے نیچے ایکچولی آگ ہے، اور اس کو کون چیز کور کر رہی ہے؟ سمندر کور کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو مسٹیریل ورکس ہیں، کہ اس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے ایسی چیز بنائی کہ جو آگ کو بجھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن کیا کریں گے کہ اس کی جو اوریجنل شیپ ہے اس کو واپس لے آئیں گے۔ تو ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہیں وہ کیا ہوں گے کہ وہ آگ کی جو ان کی اصلیت ہوگی وہ اس کے اندر وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ پلس آسمان سے سورج جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، چاند جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور یہ تمام کے تمام کیا ہوں گے؟ زمین کے ٹمپریچر کو وہ بہت ہی جو ہے وہ ہائی کر دیں گے، اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ اندھیرا چھا جائے گا، اور انسان کو کسی کو بھی کچھ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا ویسے۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ نفوس نفس کی جمع ہے، یعنی انسان کی جو سولز ہیں، انسان کی جو ارواح ہیں، زوجت، دے ول بی پیئرڈ، یعنی ہم زواج جو ہم کہتے ہیں، زوج، زوجہ، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیئر ہوتے ہیں، کپل ہوتے ہیں جن کو جوڑا جاتا ہے شادی کے بندھن میں نکاح کے ذریعے سے۔ تو جس طرح ان کو جوڑا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کی روحوں کو جوڑا جائے گا، اور اس کی مختلف تشریحات جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کے جو بدن ہوں گے اس کے اندر دوبارہ روح جو ہے ڈالی جائے گی، اور روح اور بدن جو ہے جسم، اس کو اللہ تبارک و تعالی جوڑ دے گا۔ یہ تو واقعتاً ہوگا۔ اس کی دوسری انٹرپریٹیشن مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ جو انسان جس نیچر کے ہوں گے، اگر وہ اچھے ہوں گے تو ان کو اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اور جو گناہگار ہوں گے ان کو گناہگاروں کے ٹولے کے اندر جو ہے وہ جمع کیا جائے گا۔ اس طریقے سے انسانوں کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ ڈسٹریبیوشن ہوگی، اس لحاظ سے نہیں کہ ہمارا جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھا وہ نہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور یہ اس وقت جو ہے نئے تعلقات ہوں گے کہ نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ اور بروں کو بروں کے ساتھ جو ہے وہ جمع کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ کہ وہ بچی کہ جس کو زندہ درگور کیا گیا، سئلت، اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ جس طرح پیسے میں استعمال ہو رہا ہے تمام الفاظ، اس کے اندر جس نے زندہ درگور کیا تھا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس نے کون سا قصور کیا تھا اور گناہ کیا تھا۔ اب دیکھیں، گناہ کے لیے قرآن پاک میں سیئات کا لفظ آتا ہے، اور ذنب کا لفظ آتا ہے، معصیت کا لفظ آتا ہے، اثم کا لفظ آتا ہے، لیکن اس میں ذم جو ہے وہ نیچے ہے، یعنی سیئات زیادہ ہیں، معاصی جو ہے وہ زیادہ ہے، آثام اسم جو ہے وہ بڑے ہیں، لیکن ان کی جو مطلب ہے کہ کیفیت ہے اس لحاظ سے ذم جو ہے وہ نیچے ہے۔ یعنی اس کا کیا قصور تھا کہ تمہیں انہیں قتل کیا گیا تھا، یہ اس سے سوال پوچھا جائے گا، اور جنہوں نے کیا تھا ان کا نام نہیں ہے۔ اس کے اندر حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اتنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مظلوم ہوگا، کہ جس کو دنیا میں انصاف نہیں ملا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں انصاف دلائیں گے۔
اور یہ ایک مثال بتائی گئی ہے کہ دنیا میں بہت بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں. کچھ کو تو دنیا میں سزا مل جاتی ہے، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اچھی زندگی گزارتے ہیں، گویا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے دنیا کی نظر میں لوگ اس کو اچھا سمجھیں اور ان کو کوئی سزا نہیں ملی. تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے تمام مظلومین کو انصاف عطا فرمائے گا جن کو نہ دنیا کی کسی عدالت نے نہ کسی معاشرے نے انصاف دلایا تھا. اور یہ دیکھیں کہ یہ عربوں کے ہاں یہ جو رسم چلی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک قبیلہ تھا ربیعہ، ان کی لڑائی ہوئی ایک مخالف قبیلے سے، اور وہ مخالف قبیلہ جہاں اس نے ربیعہ قبیلے کو اور زیادہ نقصان پہنچایا، قتل و غارت کی. ایک یہ ہوا کہ قبیلے کا جو سردار تھا وہ اس کی بیٹی کو بھی ساتھ لے گئے اسی میں، مال غنیمت میں، لڑائی میں جو کچھ بھی تھا، کیونکہ لڑائی میں تمام چیزیں پھر حلال ہو جاتی ہیں. اور لوگ جو ہیں جو اس کے قوانین ہیں، رولز ہیں، ان کی وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس وقت ان کا غصہ ہوتا ہے. تو جب ان کی صلح ہوئی تو صلح کے اندر جو کہ انویڈنگ قبیلہ تھا انہوں نے اس بچی کو، اس خاتون کو یہ فریڈم دی کہ آپ چاہیں تو اپنے قبیلے کے ساتھ واپس مل جائیں یا چاہیں تو ہمارے ساتھ رہیں. تو اس کا جو باپ تھا، ربیہ قبیلے کا جو سردار تھا، اس نے کہا نہیں، اب اس بچی کو، اس خاتون کو میں نہیں لے سکتا ہوں کہ یہ جب ہمارے معاشرے میں قبیلے میں رہے گی تو یہ باعث عار ہوگی، شرم اور اس کے اندر بے عزتی ہوگی. تو بہتر ہے کہ تم وہیں جا کے رہو تاکہ ہمیں بار بار یہ تانے جو ہیں وہ نہ سننے پڑے. ایک تو اس نے یہ کیا. دوسرا اس نے یہ کیا کہ اب ہمارے خاندان میں، فیملی میں جو بھی بچی پیدا ہوگی اس کو پیدا ہوتے ہی ہم درگور کر دیں گے، تاکہ ایک تو وہ بے عزتی نہ ہو کہ بھی کل کو کوئی اور اس کو اٹھا کے لے کے چلے جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں میں ہمیں مردوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بیٹوں پر جو ہے وہ فخر کرنے لگے اور ان کو دست بازی سمجھنے لگے، اور اس طرح خاتون کی اور بچی جو پیدا ہونے والی تھی ان کی وقت معاشرے کے اندر جو ہے وہ گر گئی، اور خرید و فروخت کی بھی جو ہے وہ نوبت اس کے اندر آ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے معاشرے کے جو مظلوم ترین اور پسماندہ ترین طبقات تھے، صرف توحید کا، رسالت کا، ایمان کا، نماز کا، زکوٰۃ کا آپ نے حکم نہیں دیا، بلکہ جو سوشل جسٹس تھا آپ نے، اس کی جو بنیادی باتیں تھیں اس پر بھی آپ نے توجہ دی. اور ان مظلومین میں سب سے جو پسا ہوا طبقہ تھا وہ خواتین کا تھا اور بچیوں کا تھا. تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے یہ واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ، میری ایک بچی تھی اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن عرب کی ٹریڈیشن تھی تو میں اس کو لے گیا، اور وہ میرے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ آئی، اور میں نے اس کو گڑھا کھودا، اس کے اندر میں نے جب اس کو ڈالا تو وہ مجھے کہتی تھی کہ ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی، اور وہ رونے لگی کہ ڈیڈی آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مجھے آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں ویسے. لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی اور اس کو میں نے دفن کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اس درمیان میں ایک صاحب نے کوئی اور بات کہی تو حضور پاک سے فرمایا کہ نہیں، تم اس آدمی کو اپنی بات کنٹینیو کرنے دو. اس نے بات دوبارہ جاری رکھی، اور دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی ویسے. اب اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام لایا ہوں، کیا مجھے اس گناہ کی سزا ملے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد جو گزشتہ گناہ ہوتے ہیں
وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس معاشرے میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جو اس برائی کے خلاف تھے اور اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی اگرچہ ڈومیننٹ بات یہ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی تو ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے گنتی بتائی کہ 360 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا جاہلیت میں۔ اور میں نے کیا کیا کہ ان کے پیرنٹس کو میں نے پیسے دیے، اونٹ دیے کہ یہ اونٹ لے لو، پیسے لے لو، لیکن بچی کو زندہ درگور نہ کرو۔ تو یا رسول اللہ، مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے اس کا اجر یہ دیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، وہ بھی یہ کام کرتے تھے کہ وہ بچیوں کو درگور ہونے سے بچاتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں پھر بشارت عطا فرمائی کہ جس کے ہاں بچی ہو اور وہ اس بچی کی لک آفٹر کرتا ہو، اس کو بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح نہیں دیتا ہو، تو اس کا یہ اجر ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بچیاں ہوں، 2 بچیاں ہوں، اور وہ ان کی لک آفٹر کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، تو وہ میرے ساتھ قیامت میں اسی طریقے سے ہوگا۔ اور کسی کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ اگر تمہاری بہن جو ہے وہ ڈیورس ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، تم اس کو واپس اپنے گھر لے کے آتے ہو اور اس کی لک آفٹر کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ اس خاتون کو تمہارے لیے آگ کے سامنے، جہنم کی آگ کے سامنے جو ہے وہ شیلڈ بنائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے باتیں جو ہیں وہ یہ انقلابی طور پر جو ہے ان کے اندر پیدا کی، اور ان لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا۔ تو ایک طرف تو وہ خدا اور قیامت کے وجود کے منکر تھے، یعنی کہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے اندر یہ معاشرتی جو ناانصافیاں تھیں یہ چل رہی تھیں، اور ان کو جو لوگ تھے وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اپنی خاص رحمت سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور عربوں کو اس مصیبت سے نکالا۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر یہ بات ہو جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جہاں لوگ اللہ کے وجود کو چیلنج کرتے ہیں اور معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پر جو ہے عذاب جو ہیں اور مختلف قسم کی بیماریاں اور آزمائشیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحف صحیفہ کی جمع ہے، اسکرپچر۔ اور پچھلی صورت میں جو تھا اس میں صحف کا جو ذکر تھا وہ قرآنی صحائف ہیں، کتابیں کہ جن کو فرشتے لکھتے ہیں، اور یہاں پر صحف سے مراد یہ ہے کہ وہ اعمال نامے ہیں کہ جو انہوں نے فرشتوں نے انسانوں کے لیے ریکارڈ کی ہیں۔ نشرت، ان کو پھیلا دیا جائے گا، ان کو اوپن کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، جو پہلے بند تھے ان تمام کو اوپن کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو بھی اوپن کر دیا جائے گا۔ یہ کاف، شین اور تا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ہر چیز جس کی کوئی سکن ہوتی ہے، اس کی سکن اگر اتار دی جائے تو اس کے بعد جو بھی اندر ہوتا ہے وہ تمام کے تمام نظر آتا ہے۔ تو آسمان کی سکن جب اتر جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے اندر جو تمام چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو تپا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا ویسے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو
جنتیوں کے قریب کر دیا جائے گا، ان کے احترام میں ان کو چلنا نہیں پڑے گا بلکہ جنت ان کے قریب لائی جائے گی، اور جہنمیوں کو ہانکا جائے گا۔ علمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کون سی چیزیں یہاں اپنے ساتھ لے کے آئے۔ اب آپ دوسری بات یہ دیکھ لیں کہ جب بھی لفظ اذا استعمال ہوگا، یہ فیوچر کے معنی دینے کے لیے، یہ لفظ اس سے تھوڑا مختلف ہے، تو اس کے اندر شرط ہوگا اور پھر شرط کا جواب ہوگا۔ تو یہ تمام کی تمام پچھلی آیتیں جو ہیں، یہ شرط تھی، علمت نفس ما احضرت، یہ اس کا جواب ہے کہ انسان کو اس وقت پتہ چل جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتنی لمبی تمہید باندھی ایک حقیقت کو بتانے کے لیے کہ انسان کو اس وقت پتہ چل جائے گا، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ باتیں۔ اب اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے، نفخہ ثانیہ، جب دوسری مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا، اس کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ یہ جو لام ہے نا، لام ویسے تو کہتے ہیں کہ نو، یہ لام یہاں پر اضافی ہے جی۔ اگر ہمیں اس کا نہیں پتہ تو ہم کہیں گے کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، نہیں، بلکہ یہاں پر معنی ہے میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس شے کی عظمت جو ہے وہ بیان کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں؟ ستاروں کی قسم کھا رہے ہیں، الخنس، اور وہ ستارے کہ جو رات کو تو چمکتے ہیں ویسے، اور دن کو کیا ہوتے ہیں، وہ ماند پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہا ہے۔ الجوار الکنس، اور جوار سے مراد یہ ہے کہ رننگ، جو فنکشننگ ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں ان کو، اور پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے ستارے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا تھا، وہ اس نظام پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہا ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات جو ہے وہ جب تاریک ہو جاتی ہے، جب لوٹ آ جاتی ہے، اور والصبح اذا تنفس، اور صبح جب رونما ہوتی ہے، ویسے تو تنفس کا معنی ہے سانس لینے کے، بریدنگ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح رونما ہوتی ہے تو اس کے اندر فریشنس آتی ہے، اور انسان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ رات کی تاریکی جو ہے وہ چلی گئی ہے، اور اب جو ہے سورج نمودار ہو رہا ہے۔ تو سورج کے آنے سے اور صبح کے آنے سے انسان کو امید اور ایک طرف کی مسرت اور ریلیف جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب ان کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسس والصبح اذا تنفس۔ کیا اس کے جواب کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، بے شک قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کلام ہے کس کا؟ ایک ایسے میسنجر کا کہ جو آنریبل ہے۔ اب یہاں پر قول سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ بس رسول ان کریم سے مراد کیا ہے؟ جبرائیل علیہ امین علیہ السلام ہے۔ یعنی اس سے مراد حضور پاک سے سب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ وہ بھی میسنجر ہیں، کہ وہ اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام مخلوق تک اور پیغمبروں تک لاتے ہیں، تو وہ بھی میسنجر ہیں۔
ذی قوت عند ذی العرش مکین، ان کی صفات کیا ہیں؟ کہ رسول کریم ہیں، وہ باعزت ہیں، معزز ہیں، ذی قوت پاورفل ہے، ان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے کہ وہ سیکنڈز کے اندر ساتویں آسمان سے وہ زمین تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پاور عطا فرمائی ہے۔ ان ذی العرش مکین، اور اللہ تبارک و تعالی جو صاحب عرش ہے، اس کے پاس ان کی قدر و منزلت ہے، اور ان کا وقار ہے، ان کا جو ہے وہ سٹیٹس ہے، مطاع ثم امین۔ ایک تو قرآن پاک میں ثم استعمال ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ثم استعمال ہوتا ہے۔ تو مطاعن کا معنی somebody who is followed، جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اس قرآن پاک میں کہتا ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ تمام فرشتے ان کے آرڈرز کو فالو کرتے ہیں۔ ثم، پھر یہ ہے کہ وہ امین بھی ہیں، یعنی ان کو جو کام دیا جاتا ہے، اس کام کو، اس اسائنمنٹس کو وہ پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ تیسرا جو اہم ترین عقیدہ ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ وما صاحبکم، صاحب تو ویسے رفیق کو، دوست کو کہتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ استعمال فرمایا، آپ کا نام نہیں استعمال فرمایا۔ صاحب مینس کہ یور کمپینین، یور ساتھی، اور یہ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے جس کو لوگ جانتے ہیں، اور جس کو آپ جانتے ہیں بہت عرصے سے، وہ مجنون نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کے اوپر جنات کا اثر نہیں ہے، یا وہ دماغی طور پر جو ہے ایب نارمل نہیں ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ویسے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک اس تمہارے صاحب نے، تمہارے رفیق نے، تمہارے ساتھی نے دیکھا ہے جبریل علیہ السلام کو کلیئر ہورائزن میں، یعنی آسمان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کلیئرلی دیکھا ہے کہ اپنے 600 پروں کے ساتھ انہوں نے جو سپیس ہے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اس کو کور کیا ہوا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل کے اندر جو ہے وہ دیکھا۔ کہ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے کہ قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، قرآن جو لا رہے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کے درمیان جو تعلق ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے نعوذ باللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلام آ رہا ہے اور جو کلام لا رہا ہے اس کو آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ ایک تو صورت تھی کہ آپ نے اس کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا، اور دوسرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں جبریل علیہ السلام کبھی کبھار جب وحی لاتے تھے تو اس شکل میں وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آتے تھے۔ وما هو على الغیب بضنین، غیب کے معنی تو آپ جانتے ہیں، ان سین، انویزیبل، اور دنین کے معنی ہوتے ہیں بخل سے کام لینا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام، جو وحی، جو علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے، آپ اس کو پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتے، یعنی کسی بات کو چھپا کر نہیں رکھتے ہیں۔ وہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں آپ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہوتی ہے مخلوق کے پاس، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ امانت لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی طرف سے بات کو ایڈ نہیں کرتے ہیں، اور نہ کسی بات کو آپ جو ہے وہ چھپاتے ہیں۔
वमा हो बिकौल शैतान रजीम, और न ही वो शैतान मरदूद का कलाम है। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ गौर करें। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊजुबिल्लाह सीरत, अहादीस की कलेक्शंस, सहाबा कराम की तशरीहात अगर हमारे पास न होती, तो इन आयात का तर्जुमा जिस तरह हम कर रहे हैं आप कर सकते थे वैसे। ये तो ओपन था। जिस तरह कोई इसकी इंटरप्रिटेशन करता था, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से क्या मुराद ली जा रही है, मा साहिब को मजनून, इससे क्या मुराद ली जा रही है, वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, यहाँ पर थर्ड पर्सन दो अशखास के लिए इस्तेमाल किया है। हम कैसे इस्तेमाल समझ सकते हैं कि इससे मुराद पहला जो थर्ड पर्सन है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरे जिब्रील अलैहिस्सलाम है। तो ये हमें जो पता चल रहा है, जिसको आप कहते हैं तफसीर मनकूल, कि ट्रेडिशनल तफसीर को अगर आप निकाल देंगे तो आप कुरान को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हदीस और सीरत का हमें जो है वो सहारा लेना पड़ता है। फ़अैन तज़हबूना, अब यहां पर अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं, ये तुमको तमाम हकायक जो है वो बता दी जाए, तुम कहाँ जा रहे हो। यह इंसान, हजरत इंसान, तुम्हें अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया, तुम्हारा किस तरह अंजाम होगा, लेकिन इस वक्त तुम अपने अंजाम से बेपरवाह, किस डायरेक्शन के अंदर तुम जा रहे हो। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान तो सिर्फ और सिर्फ इज नथिंग बट एक रिमाइंडर है, किसके लिए, आलमीन, सारी कायनात के लिए। ये इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, कुरान के बीइंग द फाइनल मैसेज ऑफ अल्लाह, एंड थर्ड, ये कुरान का जो मैसेज है वो तमाम कायनात के लिए है। ये अरबों को बताया जा रहा है, मुसलमानों को बताया जा रहा है कि पहले जो सहाइफ आते थे, तालीमात पैगंबर तशरीफ लाते थे, वो सिर्फ अपने वक्त के लिए होते थे। उनमें से किसी के लिए आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। ये सिर्फ कुरान के लिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ है कि ये जो जिक्र है, रिमाइंडर है, ये तमाम कायनात के लिए है। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, तुम्हारी आजादी है, तुम्हें फ्री विल है। जो चाहता है तुम में से कि वो आ, सीधे रास्ते पे गामजन हो, तो वो इस रिमाइंडर को पकड़े। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह, इस आखिरी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जो कुदरत है, पावर है, उसका जिक्र फरमा दिया। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा, तुम किसी चीज की ख्वाहिश नहीं कर सकते हो कि ये मेरी मुराद है, मुझे ये चीज मिल जाए। इल्ला अन यशा अल्लाह, अगर वो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के साथ कोइंसाइड करती है तो आपकी वो ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह की ख्वाहिश के साथ वो कोइंसाइड नहीं करती है तो वो पूरी नहीं होगी। और वो जो अल्लाह ताला है वो रब्बुल आलमीन है, वो सिर्फ एक फर्द की जो ख्वाहिशात हैं उनको लुक आफ्टर नहीं करता है, क्योंकि हम इंसान जो है वो सेल्फिश होते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं, मेरी ये मुराद पूरी नहीं हुई, मेरी ये दुआ पूरी नहीं हुई। रब्बुल आलमीन है, वो सिर्फ एक इंसान की ख्वाहिशात को, ज़रूरियात को पूरा नहीं करता है, वो तो तमाम कायनात की जो ज़रूरियात हैं उनको जो है वो पूरा करता है। तो ये लंबी सूरत इस लिहाज से थी कि इसके अंदर 29 जो है वो आयात हैं, और मुख्तसर है, लेकिन इसके जो मज़ामीन हैं वो बहुत ही अहम हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमने इसका जो तर्जुमा और तशरीह की है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। और जैसे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान चाहता है कि वो अपनी आंखों से क़यामत का हाल जो है देखे, तो वो सूरह तकवीर और सूरह इन्फितार और सूरत इंशिकाक जो है इनकी तिलावत करे। अल्लाह ताला हमें इन तीन सूरतों की
گاہے بگائے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔